سورہ واقعہ. سورہ واقعہ مکی ہے، اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا واقعۃ الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، یعنی اس واقعے کا نام واقعہ رکھا گیا، اس صورت کا نام واقعہ رکھا گیا کہ یہ لازمی پیش آنے والا واقعہ، اور اس کا واقعہ ہونا قریب ہی ہے، اور اس میں جو سختیاں واقع ہوں گی وہ بھی بڑی شدید ہے. اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں. کس کے واقعہ ہونے میں؟ پست کرنے والی، بلند کرنے والی. یعنی جب وہ سامنے آ جائے گی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نہیں مانتے اس کو. اور دوسرا یہ کہ ہر چیز کے یہ معیار بدل دے گی، الٹ پلٹ کر دے گی، کیونکہ وہ دین دنیا میں بلند مقام والوں کو کا پستی والا دین ہے، جو اللہ کی نافرمانیوں میں بلندی حاصل کی انہوں نے. اور پھر کچھ لوگوں کا قیامت کے دن جہنم کی طرف گرا دیے جائیں گے ان کو، اور کچھ لوگوں کو جنت کی طرف بلند کیا جائے گا. ان لوگوں کو قیامت کے دن اللہ بلند کرے گا جو دنیا میں کم ترین خیال کیے جاتے تھے، اور کچھ لوگ پاؤں تلے رون دیے جائیں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبروں کو چونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، گویا کہ ان کی شکلیں انسانوں جیسی ہوں گی، ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی. یعنی تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والے چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہوں گے جن کا نام بولس ہوگا، اور لوگوں پر آگوں کی آگ چھائی ہوگی، اور انہیں جہنم کی پیک پلائی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہوں گے جو زیادہ باتونی، بلا سوچے سمجھے اور بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے. جب زمین سخت ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا، چنانچہ وہ اڑتا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے، اور تم 3 قسموں میں ہو جاؤ گے. یعنی حشر میں انسانوں کے 3 گروہ ہوں گے. کچھ لوگ عرش کے دائیں جانب ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب سے نکلے ہوں گے. انہیں ان کا نامہ اعمال کہاں پہ پکڑایا جائے گا؟ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. یہ اہل الجنت ہوں گے، یعنی جنت میں کثرت سے جانے والے ہوں گے. کچھ لوگ عرش کے بائیں جانب سے ہوں گے، یہ آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکلے ہوئے ہوں گے. ان کا نامہ اعمال ان کے کہاں پر پکڑایا جائے گا؟ بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. یہ اہل جہنم ہوں گے، ان کی کثرت ہوگی، اللہ ہمیں اس سے بچا لے. اور کچھ لوگ اللہ کے سامنے والے ہوں گے. یہ کون سے والے لوگ ہوں گے جو سامنے ہوں گے؟ یہ سبقت لے جانے والے، یعنی دائیں ہاتھ والوں سے زیادہ خالص، زیادہ نصیب والے، اللہ کے زیادہ مقرب ہوں گے. ان میں رسل، انبیاء، صدیقین، شہداء ہوں گے، وہ دائیں ہاتھ والوں سے کم تعداد میں ہوں گے. تو کچھ لوگ رحمان کے سائے تلے ہوں گے، خوش نصیب. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ ہی نہ ہوگا. عادل حاکم، یعنی اللہ جس کو انصاف کی جگہ پر بٹھائے اور وہ لوگوں کے درمیان عدل سے کام لے. تو یہ کہاں پہ ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. دوسرا وہ نوجوان جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پرورش پائی، جوانی میں عبادت کرنے لگ گیا، تو یہ کہاں پہ ہوگا؟ عرش کے نیچے. تیسرا ایسا شخص جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ بھی کہاں ہوگا؟ عرش کے سائے تلے نیچے. چوتھا وہ شخص جس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے، مسجد سے اتنی اس کو محبت ہوتی ہے، تو یہ بھی کہاں ہوگا؟ عرش کے سائے نیچے. پانچواں وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. ہماری محبت کس کے لیے ہے؟ ایک دوسرے کے لیے، انسانوں کے لیے، مال و متاع کے لیے نہیں. ہماری محبت بھی انشاءاللہ یہ جو ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کی محبت کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے نا، ہماری محبت بھی اللہ کی محبت کے لیے ہے. تو یہ ایسے لوگ کہاں پہ ہوں گے؟ عرش کے سائے کے نیچے. وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا،
اسے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ مرد اس کی طرف راغب نہ ہوا ہو تو وہ بھی کہاں ہوگا؟ عرش کے سائے نیچے۔ ساتواں وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا دیا، ان گنت دیا، تو یہ بھی کہاں ہوگا؟ عرش کے نیچے۔ تو اس میں اگر آپ کے پاس بہت مال نہیں بھی ہے تو آپ کیا کریں؟ تھوڑے سے کوائن ہی جمع کر لیں، جمع کرتے جائیں اور باکس میں رکھتے جائیں، اور وہ بالکل گنے بغیر چند دنوں کے بعد کافی زیادہ ہو جائیں گے، گنے بغیر ہی آپ دے دیں، یہ کیا ہوگا؟ آپ کی طرف سے صدقہ اور ان گنت ہوگا، یعنی آپ نے گنے بغیر دے دیا، بے حساب دے دیا۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ سونے کے ممبر پر ہوں گے، یعنی دائیں اور بائیں اور آگے کے لوگوں کے علاوہ کچھ لوگوں کو خاص شان ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے لیے قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے۔ دیکھیں سبحان اللہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، اور کس حال میں کی تھی یہ ان کو پتہ ہے، اور وہ ان پر بیٹھیں گے اور ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ دنیا میں دیکھیں وہ کتنے گھبراہٹوں میں تھے، کتنی پریشانیوں میں تھے، لیکن وہاں سونے کے ممبر میں مل رہے ہیں اور گھبراہٹیں بھی دور۔ انہیں اس دن کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ دنیا میں انہوں نے بہت گھبراہٹیں دیکھی، یہ بہت خوف میں وقت گزارا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگی کرتے ہیں، یعنی جو کچھ انہیں دینا ہوتا ہے بہترین انداز میں دیتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بدترین لوگ کون ہوں گے؟ قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر سے ڈر کر لوگ ان سے ملنا ہی چھوڑ دیں۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ان لوگوں میں تو نہیں آتے کہ جن کو لوگ ملنا ہی نہیں چاہتے۔ تو خاندانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ بالآخر لوگ کہتے ہیں کہ اب بس ہو گئی ہے، اب ان کے سامنے نہ ہی آؤں گی۔ بعض کا بےہودہ مذاق کرتے ہیں، بعض کا نقلیں اتارتے ہیں، بعض اوقات تانا دیتے ہیں۔ ہم سب کو ایسی بری عادتیں، برے اخلاق سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں بھی بدترین ہیں تو قیامت کے دن بھی وہ بدترین لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عادتوں کو نکال دے اور ہمارے اندر سے یہ عادتیں نکال دے ہمارے اندر سے کہ ہم کسی پر ہنسیں یا کسی کو تکلیف دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے بدترین آدمی اس کو پاؤ گے جو دو رخا ہوگا، وہ لوگوں کی بات ان تک پہنچاتا اور ان لوگوں کی بات ان لوگوں تک پہنچاتا، یعنی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا۔ بہرحال ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ اس دن حشر کے میدان میں اپنے اپنے عمل کے مطابق مقام دیے جائیں گے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ ہیں، تو ہمیں کون کون سے ایسے کام کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا ٹھکانہ جو ہے اچھا ہی ہو، یہ نہ ہو کہ اس دن ہمیں آفت نہ جھیلنی پڑے۔ پس دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، اور جو سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی سبقت لے جانے والے تو سبقت لے یعنی آگے جانے والے دنیا میں نیکیوں میں آگے جانے والے، آخرت میں آگے جانے والے۔ دنیا میں سبقت، آخرت میں بھی سبقت، یعنی جیسا دنیا میں کرو گے ویسا آخرت میں پاؤ گے۔ یہی لوگ مقرب ہیں نعمت بھری جنتوں میں، پہلے لوگوں میں سے بڑی جماعت ہے اور پچھلے لوگوں میں سے کم ہے۔ سونے جواہرات سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ان پر وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی ریلیکس، کوئی کام نہیں، مزے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر نوخیز لڑکے چکر لگائیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے۔ ان پر جاری چشمے کی شراب کے ساغر سرائیاں اور جام پیش کریں گے، اس سے نہ وہ سر میں درد میں مبتلا ہوں گے نہ ہی وہ بہکیں گے، اور پھل بھی جو وہ خود پسند کریں گے، یعنی کھانوں میں سب سے پہلے پھلوں کا ذکر ہے کیونکہ یہ کھانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس لیے بہترین غذا ہے یہ۔ اور پرندوں کا گوشت بھی جس کی وہ خواہش کریں گے، یعنی ساری ورائٹیز یہاں پہ بتا دی گئی۔ اور گورے جسم، سیاہ بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں گے ان کاموں کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے، نہ اس میں وہ بےہودہ گوئی سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات، یعنی جو لوگ دنیا میں بےہودگی سے بچتے ہیں کیونکہ ان کو پسند نہیں کہ اللہ ان کو قیامت کے دن جو ہے وہ اس بات پر پکڑے، مگر یہ کہنا کہ سلام ہے سلام ہے، یعنی ہر ایک پر سلامتی بھیجتے ہیں۔
اچھی باتیں کرتے ہیں. اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہے دائیں ہاتھ والے, وہ بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے گئے ہوں گے. یعنی بیری کا درخت بھی, اور درخت کے جنت کے درختوں میں, اور یہ درخت بڑا مبارک درخت ہے. اس درخت کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں پھل بھی ہے, لوگوں کے لیے علاج بھی ہے. ابن بطال کہتے ہیں کہ وہاں بن منبع نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سبز بیری کے پتے 7 پتے لے کر اسے 2 پتھروں کے درمیان کچل لیں, یعنی اس کو پیس لیں, 7 پتے کوٹ لیں, اسے پانی میں ملا لیں, پھر اس پر آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھیں اور اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں اور باقی سے غسل کر لیں. یہ بیماری کے ختم کرنے کے لیے, اور یہ اس شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو جادو کی وجہ سے حق زوجیت عطا نہ کر سکے. تو بہرحال بیری کے پتوں سے علاج معروف علاج ہے جو انسانوں کو نظر, جادو, روحانی بیماریاں اور ویسے بھی بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے. اور تہ بتہ لگے ہوئے کیلوں میں ہوں گے اور پھیلی ہوئی چھاؤں میں اور ایسے پانی میں جو گرایا جا رہا ہے, اور کثیر پھلوں میں, نہ ختم ہونے والے نہ روک دیے جانے والے. یعنی یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ جب توڑا جائے گا تو دوسرا پھل فوراً ہی آ جائے گا. دنیا میں ہم فروٹ اتارتے تو کیا ہوتا ہے, درخت خالی ہو جاتا ہے, وہاں پہ درخت کبھی بھی خالی نہیں ہوں گے. اور بلند مسندوں میں بلا شبہ ہم نے انہیں نئے سرے سے پیدا کیا, بس ہم نے انہیں کنواریاں بنایا. شوہر کی محبوب ان کی ہم عمر ہیں. یعنی حدیث میں آتا ہے جنتیوں کی عمر 33 سال ہوگی, یعنی وہ جوانی کی عمر, عروج جو ہوتا ہے جوانی کا, اسی شکل میں رہیں گے. دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوں گی پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ, پچھلے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ. بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے, اور انتہائی گرم ہوا, کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے, نہ ہی ٹھنڈا نہ ہی باعزت. اس سے پہلے بلا شبہ وہ نعمتوں میں پالے ہوئے تھے اور وہ بہت ہی بڑے گناہ, شرک پر اصرار کیا کرتے تھے. یعنی دنیا میں عیش میں محو تھے, نمازیں چھوڑ دیں, اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو خوشحالی بڑی آزمائش لاتی ہے اور نعمتیں بھی بہت بڑی آزمائش لاتی ہیں. جب انسان کو کھانے وافر مل جاتا ہے, عیش و آرام کا سامان وافر مقدار میں مل جاتا ہے, تو پھر انسان اپنی آخرت سے کیا ہوتا ہے, غافل ہو جاتا ہے. وہ دنیا کو بھی جنت سمجھ بیٹھتا ہے اور اہم کاموں کو فراموش کر دیتا ہے. لیکن جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری خوشحالی بھلا دے گا. انسان کہے گا اللہ کی قسم میں نے کوئی رات دیکھی ہی نہیں, اور اسی طرح جنت کی ایک جھلک دیکھنے والا دنیا کے سارے غموں کو بھلا دے گا. اور یا اللہ میرے پاس سے کوئی تکلیف گزری ہی نہیں. یعنی حالانکہ دنیا میں کیسا رہا, غموں میں بھرا رہا, لیکن جنت کا ایک غوطہ اس کو لگے گا جیسے میں کبھی تکلیف ہی نہیں دیکھی, کوئی شدت کوئی سختی میں نے دیکھی ہی نہیں. اور لیکن جو بدبخت ہوں گے وہ وہاں مصیبت میں پڑے رہیں گے. ان کے قصور کیا ہوں گے, وہ شرک کرتے ہوں گے, بڑے گناہوں پر اڑے رہے ہوں گے. اور وہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی کی ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں. یعنی ان کو آخرت کا یقین ہی نہیں تھا. اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی, آپ کہتے بلا شبہ پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر یقیناً جمع کیے جانے والے ہیں. پھر بلا شبہ تم ہی اے گمراہو, جھٹلانے والو, یقیناً تھور کا درخت کھانے والے ہو, پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو. یعنی زقوم کے درخت کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی ساری چیزیں جل جائیں گی. پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی سے پینے والے ہو, پھر پیاس کی بیماری والے اون کی طرح پینے والے ہو. یہی ہے ان کی مہمانی بدلے کے دن. ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے. تو کیا تم نے دیکھا کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں. ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں. یعنی زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے, اس سے کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس شکل میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے. یعنی تمہارے چہرے مس کر دیں یا تمہیں بھیانک شکلوں میں اٹھائیں. اور بلا شبہ یقیناً اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہی ہو, تو کیوں نہیں تم سبق حاصل کرتے. پھر کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم بولتے ہو کیا تم ہی اس کو اگاتے ہو یا پھر کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم بوتے ہو کیا تم ہی اس کو اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں. اگر ہم چاہیں تو ضرور اس کو ریزہ ریزہ کر دیں, پھر تعجب سے تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ.
یقیناً ہم تو ضرور تاوان ڈال دیں گے، بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ گئے۔ تو کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا اسے بادلوں سے تم نے نازل کیا یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں؟ اور اگر ہم چاہیں تو اسے سخت کھارا بنا دے، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ تو کیا تم نے وہ آگ دیکھی ہے جو تم سلگاتے ہو؟ کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ یعنی یہ سارے دلائل اللہ تعالیٰ کے وجود کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے۔ جب تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی واحد الہ ہے۔ حامین نے اسے نصیحت و مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا، چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ فسبح بسم ربک العظیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ تو سبحان ربی العظیم یعنی اللہ کو ہر طرح کے عیب سے منزہ قرار دو، اس کی نعمتوں پر اس کی تعریف بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل، کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے بندوں، اپنے فرشتوں کے لیے چنا۔ کون سا کلام؟ سبحان اللہ و بحمدہ، تمام مخلوق کا رزق اس میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جس میں 2 باتوں کا حکم ہے، 2 باتوں سے روک رہا ہوں۔ پہلا کیا حکم تھا؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا۔ اگر 7 آسمان 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا۔ اگر 7 آسمان 7 زمینیں بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا۔ دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کب کہنے یہ کلمات؟ ہاں، صبح کے ٹائم پہ ایک تسبیح اور ایک شام کے وقت تسبیح، اور قیامت کے دن انسان کا بچاؤ کرنے والے کلمات بھی یہی تسبیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمن آ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اپنا جہنم سے بچاؤ کر لو، یعنی اپنا آپ جہنم سے بچانے کے لیے کیا کرو؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر، تمہارے پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے، یعنی آگے سے بھی بچاؤ کریں گے، پیچھے سے بھی بچاؤ کریں گے۔ اور یہی کلمات والباقیات الصالحات ہیں، اور اس کلمے کی کتنی تعریفیں بیان ہوئی ہیں مختلف جگہوں پر۔ تو ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک تسبیح اس کی دن میں ضرور کر لیں۔ کس کی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کب کرنی ہے؟ صبح و شام۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا تاروں کے گرنے کی جگہوں کی، اور یقیناً اگر تم جانتے ہو تو واقعتاً ایک بہت بڑی قسم ہے۔ یعنی اللہ نے یہ قسم کس پر کھائی؟ قرآن کریم پر۔ انہ لقرآن کریم، یقیناً بلا شبہ قرآن ہے، بڑی عزت والا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ ایسی کتاب ہے جو چھپا کر رکھی گئی، جسے پاک ہے کہ فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو کیا تم اس کلام سے بے اتنائی برتنے والے ہو؟ یعنی تو کیا تم اس کلام کو مانتے ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اور تم اپنا حصہ یہی ٹھہراتے ہو کہ یقیناً تم اسے جھٹلاتے رہو۔ پھر کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، اگر تم اس میں سچے ہو تو اس جان کو واپس لوٹا لیتے۔ پھر اگر وہ مقربین میں سے ہے تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت ہے۔ یعنی اگر مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کو راحت، روح اور ریحان کی خوشخبریاں دی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی خوشخبریاں نصیب فرمائے۔
اور اگر وہ دائیں ہاتھ والے ہوں تو سلام ہے تجھ پر کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں لوگوں میں سے ہوا تو کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے، یقیناً یہی قطعی حق ہے۔ چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی اب تسبیح کریں۔ سورہ حدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے ہر چیز نے جو آسمان و زمین میں ہے، وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ آسمانوں کی زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی زندہ ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ کلمات جو ہیں وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، یہ بڑی اہمیت کے نام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ ان ناموں کے ساتھ، اس کے وسیلے کے ساتھ اللہ سے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ جانتا جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے۔ جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے، یعنی ہم مسلسل اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے، اللہ عز و جل عرش کے اوپر ہے، اور اللہ پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ عرش ہوتے ہوئے وہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے، عرش پر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہماری سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ آسمانوں کی زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی جانب لٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ایک بڑی چیز کا ذکر کیا گیا، رات اور دن کی تبدیلی کا، اور پھر دل کے الٹ پلٹ ہونے کے اندر جو خیالات آتے جاتے ہیں، ان کا بھی یہ سب کچھ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ایمان لو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر، خرچ کرو اس میں سے جس پر اس نے تمہیں جانشین بنایا۔ چاہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہاں ایک انوکھے انداز سے خرچ کرنے کو ابھارا گیا ہے۔ ان میں سے خرچ کرو جن چیزوں کے اوپر اللہ نے تم کو جانشین بنایا، یعنی جو تمہاری کسٹڈی میں دے دی چیزیں، وہ تمہاری ملکیت میں ہے، جو اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھی اب تمہارے پاس ہے۔ جانشینی ہوتی ہے ایک کے بعد ایک کے پاس چیز کا آنا، وارث بن جانا۔ تو اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ اپنے ماں باپ کو سوچیے کہ اکثر خیال میں آتا ہے کہ کیسا گھر تھا ہمارے بچپن میں، کیسے ہمارے ماں باپ کے پاس، ہماری ماں کے پاس زیورات تھے، کتنے ہم بچے تھے، کیا کیا نعمتیں تھیں اس وقت۔ ہر ایک کو اپنے ماں باپ کے گھر میں نعمتیں اور رونقیں سب کچھ یاد آتا ہے۔ لیکن آج وہ من و مٹی کے نیچے ہیں، کوئی چیز ان کے نام کی نہیں ہے، کوئی چیز ان کی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو وہ کما کر یہاں سے چلے گئے یا اللہ کی راہ میں دے گئے، وہ انہوں نے بچا لیا۔ آج اللہ نے ان کے بعد ہم کو جانشین بنایا ہے، آج ہم اس زمین پر ہیں، ان گھروں میں بس رہے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کے ہم مالک ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور صرف یہی رہنا چاہتے ہیں یا آگے بھیجنا چاہتے ہیں۔ یعنی جیسے انہوں نے وہ چھوڑ کے، وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے، تو کیا ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم ادھر ہی چھوڑ جائیں کہ اپنے لیے آگے ذخیرہ کر کے لے جائیں؟ تو پھر ہمارے بعد ہماری اولادیں، ہمارے بعد آنے والے لوگ ہوں گے جن تک یہ سب چیزیں منتقل ہوں گی، تو پھر وہ اپنی مرضی کریں گے، وہ جہاں چاہیں گے اس کو خرچ کریں گے۔ اچھے ہوں گے تو اچھے راستے پہ خرچ کریں گے، برے ہوں گے تو برے راستے پہ خرچ کریں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو دیکھیے، اس رمضان میں ہی کتنے لوگوں نے اپنے ماں باپ کے لیے ہی کچھ کیا ہو، عام دنوں میں کیا کر لیا۔ یعنی اگر وہ ہمیں جو چیزیں دے گئے ہیں، کیا ہم نے ان چیزوں میں سے ان کے راستے میں ان کے لیے کچھ صدقہ کیا، ان کے لیے کچھ خیرات کیا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے والدین کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی بخشش کی دعائیں بھی کرنی چاہیے، ان کے لیے صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ صدقہ کرنا جو ہے وہ بھولنا نہیں چاہیے۔ رمضان میں زکوٰۃ دے دی
بس یہ نہ سمجھے کہ ہم زکوٰۃ دے کے فارغ ہوئے، نہیں، آدم کے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تو اگرچہ اس صدقے کی ادائیگی تسبیحات، اشراق کی نماز، ان چیزوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اگر اللہ نے مال دیا ہو تو اس میں سے اپنی خاطر ضرور خرچ کرتے رہنا چاہیے، ڈیلی بیسس پر کرنا چاہیے، یا کبھی ویکلی بھی کر لینا چاہیے، منتھلی بھی کر لینا چاہیے، لیکن بھولنا نہیں چاہیے اپنے لیے بھی صدقہ کریں، اپنے والدین کے لیے بھی کریں، اور اگر والدین دنیا میں نہیں ہے تو یہ نیت بنا لے کہ جو میں صدقہ دے رہی ہوں اپنے والدین کی طرف سے بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ صدقہ ہم سب میں تقسیم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ملٹی پلائی کر دیتا صدقے کو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے سے بعض کا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، ہمارا مال جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے صدقہ دینے سے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ پر، رسول پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ خود رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، یقیناً اگر تم واقعی مومن ہو تو وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکا، وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بے حد نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان و زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح یعنی مکہ کے پہلے خرچ کیا اور جہاد کی، وہ بعد میں عمل کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، یہی لوگ درجے میں ان لوگوں سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے بدلے کا ہی وعدہ کیا، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب باخبر ہے۔ یعنی تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دین کے لیے خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان زمین کی میراث کس کے پاس ہے، اور یہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اگر تم اپنے ہاتھ میں سے نہیں دو گے تو وہ تمہارے ہاتھ سے لے کر وہ کسی اور کو دے دے گا، تاکہ وہ جو ہے وہ دینا شروع کر دے اللہ کی راہ میں۔ تو وقت کی بات ہوتی ہے، بعض کا جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسان اگر اس وقت خرچ نہ کرے تو بعد میں خرچ کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو خرچ کرتے ہوئے مال کم ہونے سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ کیا کہنا چاہیے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے راستے میں تم خرچ کرے ہو وہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں کنجیاں ہیں، اس کے پاس ان کے خزانے ہیں، تو پھر تم کیوں ڈرتے ہو کہ کم ہو جائے گا، وہ اپنے خزانوں میں سے اور دے دے گا تمہیں۔ اس کے بارے میں بلال بن رباح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرو، غریب ہونے سے نہ ڈرا کرو۔ اسی طرح اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، عرض کیا، اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو زبیر نے مجھے دی، تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے اگر میں اس کے دیے ہوئے میں سے صدقہ کر دوں، یعنی شوہر کے دیے ہوئے مال میں سے کیا میں صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا، جتنی تمہیں طاقت ہو اتنا دو اور جمع کر کے دو، ورنہ اللہ بھی تم کو دینا بند کر دے گا۔ یعنی جمع کر کے نہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی دینا بند کر دے گا۔ تو مال کیا کرنا چاہیے، پھر ہمیں نکالتے رہنا چاہیے، مزید آتا رہے گا، صاف ہوتا رہے گا، پچھلا مال جو ہے وہ دیتے جائے، اگلا صاف مال آتا جائے گا۔ تو اس لیے جو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اور خرچ کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، میں تم پر خرچ کروں گا، انفق علیکا، یعنی تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات عطا کی بارش برسانے والا ہے، تو اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں کرتی۔ کیا تم نے دیکھا آسمان زمین کی تخلیق سے لے کر اب تک اس نے کتنا خرچ کیا؟ جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں اس نے کوئی کمی نہیں کی، یعنی دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے تو وہ اسے کئی گنا تک اس کے لیے بڑھا دے گا، اس کے لیے باعزت اجر ہے۔ یعنی قرض حسنا قرآن مجید میں کئی بار آ چکا ہے۔ قرض حسنا وہ ہوتا ہے جو پاک اور حلال مال سے دیا گیا ہو، گھٹیا اور ناپاک مال نہ دیا گیا ہو، وہ صدقہ جو انسان خوش دلی سے نکالے، اس وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تمنا رکھتا ہو،
وہ خرچ جو کسی کو دے اس پر احسان نہ جتلائے یا کسی کی طرح کا ایذا نہ اس کو دے، اور پھر وہ خرچ جو انسان اللہ کے دین کے کام کے لیے دے، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تم کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ چیزیں نہ گھٹیا ہو نہ قابل استعمال نہ ہو، وہ صدقہ کر کے مطمئن نہ ہو جائے کہ ہم نے دے دیا صدقہ، کیونکہ گھٹیا چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کون سا مال قبول کرے گا؟ جو ہمارے دل کو بھائے گا، جو ہمیں پسند ہے، وہ مال اگر اللہ کی راہ میں دیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ جس دن آپ مومن مردوں مومن عورتوں کو دیکھیں گے، ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، آج ایسے باغات کی تمہیں خوشخبری ہو جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ کے رہائشی ہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی یہ کب کہیں گے؟ جب انسان پل صراط پر ہوگا، کیونکہ پل صراط وہ اندھیرے میں ہوگا اور اس وقت ہر شخص کے پاس صرف اپنی روشنی ہوگی جو ہم دنیا سے لے کر جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا۔ بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر دیا جائے گا جو ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا، اور کسی کو اس سے بھی کم، یہاں تک کہ آخری آدمی جس کو نور دیا جائے گا وہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا۔ کبھی وہ جلے گا کبھی وہ بجھے گا، تو جب وہ پاؤں روشنی کرے گا تو وہ آگے چلے گا، اور جب نور بجھ جائے گا تو وہ رک جائے گا، اور رب تعالیٰ ان کے آگے آگے ہوں گے یہاں تک کہ ان کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا، تو اس کا اثر تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہ جائے گا، وہ پھسلن والا ہوگا، اس کو کہا جائے گا گزرو، تو وہ اپنے نور کے مطابق گزر جائیں گے۔ بعض ہوں گے جو آگ جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے، یعنی ایک دم سے، بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض بادلوں کی طرح گزریں گے، کچھ ستاروں کے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑنے کی تیزی کے ساتھ گزریں گے، کچھ آدمی کے دوڑنے کی طرح گزریں گے، پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جس کو روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی تھی، وہ چہرے ہاتھوں پاؤں کے بل رینگ رینگ کر گزرے گا، کوئی ہاتھ گرے گا، کوئی ہاتھ چمٹ جائے گا، کوئی پاؤں گرے گا، کوئی پاؤں چمٹ جائے گا، اس کے کناروں پاؤں کو آگ پہنچے گی، لیکن پھر بھی رینگتے رینگتے آخر نجات پا جائے گا۔ جب وہ نجات پا جائے گا رک جائے گا، کہے گا اللہ کا شکر جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، جبکہ میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے اس سے نجات دے دی۔ اس لیے دیکھا جائے تو قیامت کے دن منافق کا نور بجھا ہوا ہوگا، جبکہ مومن کا نور اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ جس دن منافق مرد منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو، چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی، اس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ ان کی آوازیں دیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ وہ کن کو آوازیں دے رہے ہیں؟ جنت والوں کو، اور کون آوازیں دے رہے ہیں؟ جو پیچھے رہ منافق آوازیں دے رہے ہیں مسلمانوں کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو واضح دیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، تم انتظار ہی کرتے رہے کہ تم نے شک کیا اور فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اس دھوکے باز نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا۔ یعنی کس نے دھوکہ دیا؟ کون سا دھوکے باز ہے؟ شیطان۔ یعنی دنیا کے پیچھے لگ کر فتنے میں مبتلا ہو گئے، تو خسارے کے 4 اسباب بتا دیے گئے یہاں پہ: اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا، آزمائشوں اور مصیبتوں کا انتظار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں شک کرنا۔ جس چیز کو اللہ انسان کے نفس ملمہ سازی کر کے دکھاتے ہیں، حالانکہ وہ چیز نہیں ہوتی، لیکن وہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ انسان اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں۔
سو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا دوست ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا اس کے لیے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان میں سے اکثریت نافرمان ہے۔ یعنی تو بعض اوقات انسان کی لمبی عمر ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ غفلت آتی جاتی ہے، دل سخت ہوتا ہے، اس طرح انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے علم حاصل کریں، کب تک اپنی مجلسوں سے جڑے رہیں جب تک موت نہیں آ جاتی۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کے بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، بلا شبہ وہ ان کو کئی گنا دیا جائے گا، ان کے لیے بہت باعزت اجر ہے۔ یعنی عورتوں کا الگ ذکر آیا، عورتوں کو اپنے لیے الگ صدقہ کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے شوہر ادا کریں تو ہم نہ دیں۔ بلکہ یعنی آپ دیکھیں کہ صحابیات بھی جو تھی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے صدقہ کیا کرتی تھی، کیونکہ اپنے ہاتھ کی کمائی کا صدقہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کمائی نہیں بھی ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر جو خرچ ملتا ہے ہاں اسی میں سے دے دیں، اپنی مرضی سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ صدقہ اور قرض حسنہ دونوں میں فرق ہے۔ قرض حسنہ وہ ہے جو فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، جو اللہ کو آپ نے بس دے دیا، اس کی دنیا میں آپ کو واپسی کی توقع نہیں ہے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ بہت سچے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دینے والے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کا نور ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیت کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخی ہیں۔ جان لو بلا شبہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل، دل لگی اور زینت، اور تمہارا آپس میں فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر بڑھ جانے کی کوشش کرنا جیسے بارش کی مثال ہے کہ اسے اگنے والی کھیتی کسانوں کو خوش کرتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے تو آپ اس کو زرد دیکھتے ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، آخر میں سخت عذاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بچپن میں کھیل کود ہے اور لڑکپن میں لاؤ لب ہے۔ کھیل کود ہے، جوانی ہے تو انسان زیب و زینت کے پیچھے دوڑ جاتا ہے۔ یعنی اب جوانی آ گئی تو کیا کر رہا ہے انسان؟ خوبصورتی پیدا کر رہا ہے، اپنے اندر زیب و زینت پیدا کر رہا ہے۔ تو باہمی تفاخر و دیر عمر میں آتا ہے جب انسان بہت کچھ جمع کر چکا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش بھی بڑھاپے میں ہی ہوتی ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے دھوکے کا سامان ہے جو یوم آخرت کو حاصل کرنے میں مشغول نہیں ہوتے، اور جو آخرت کو طلب کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے سامان ہے جو اس کو پہنچا دینے والا ہے، ایسی دنیا کی طرف جو اس سے بھی بہتر ہو۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت، اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان زمین کی چوڑائی جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے نہ ہی تمہاری ذات میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، وہ ایک کتاب میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ یعنی یہ جو پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور تقدیر پر ایمان انسان کو راحت بخشتا ہے۔ انسان کو پتہ تھا کہ وہ یہ اس کا مقدر تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، اب ہو گیا تو اس پر سوچو بچار کرنے کے بجائے کیا کرے؟ بہتر کرے، آگے بڑھے، اللہ سے راضی ہو، جو نعمتیں ملی ہیں اس پر شکر ادا کرے، جو نہیں ملی بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں نعمتیں اس کو اللہ کی راہ میں بھی لگائے، اور جو نہیں ملی اس پر صبر کرے تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور جو تمہیں وہ عطا کرے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی تو غم کے وقت اللہ کی رضامندی کی بات ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ جائے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ بہت تعریفوں والا ہے، نہ خود خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں کو خرچ کرنے دیتے ہیں۔ تو خیر والا کون ہے؟ جو خود بھی خرچ کرتا ہے دوسروں کو بھی ابھارتا ہے کہ تم بھی اللہ کے راستے میں دو۔
ولا یہود علی طعام المسکین والے کو جھڑک دیا گیا جو مسکین کے کھانے کے لیے نہیں ابھارتا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا. ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل کی تاکہ لوگ انصاف قائم کرے، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فائد ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ہم نے اس کی اولاد میں سے نبوت اور کتاب رکھی، چنانچہ ان میں سے کوئی ہدایت اختیار کرنے والا تھا اور ان میں سے اکثر نافرمان ہے. پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل بتا کی. جنہوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی ڈال دی، اور ربانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کیا. ہم نے اس پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں انہوں نے اسے اختیار کر لیا. پھر انہوں نے اس کا لحاظ نہ رکھا جیسے کہ اس کے لحاظ رکھنے کا حق تھا. تو ان میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان کا اجر ان کو عطا کیا. ان میں سے اکثر نافرمان ہے. یعنی رہبانیت ہوتی ہے اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑ دینا، جنگلوں میں نکل جانا اور صرف عبادت ہی کرتے رہنا. رہبانیت کون سے مذہب میں ہے؟ عیسائیوں میں. عیسائیوں نے رہبانیت ایجاد کی. ہمارے دین میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دگنا عطا فرمائے گا اور تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے. وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یہ ہدایت کی روشنی کی طرف اشارہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں نور سے مراد قرآن. یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ روشنی ہے جس سے تم آخرت میں پل صراط پر چل سکو گے. پھر اسی طرح اسلام بھی روشنی ہے جس کے ساتھ انسان دنیا کے اندھیروں میں راستہ ڈھونڈتا ہے. اس کے علاوہ وہی بھی نور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی نور ہے، نماز بھی نور ہے. تو اللہ تعالیٰ سے نور مانگتے رہنا چاہیے. کیسے مانگتے ہیں ہم لوگ؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وعن یمینی نورا عن یساری نورا اللہم اجعل فی فوقی نورا ومن تحتی نورا وجعل امامی نورا ومن خلفی نورا اللہم اعظم لی نورا. جی، تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اور فضل یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. الحمدللہ یہ ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، اور اس قرآن کو پڑھنا آسان فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمیں نیکیاں کرنی آسان فرما دے. یا ارحم الراحمین ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. یا ارحم الراحمین تجھ سے التجائیں کر رہی ہیں. یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین جو رات کی تاریکی میں کیے، جو دن کے اجالے میں کیے، جسے ہم جانتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے، اللہ تو سب ہمارے گناہ معاف فرما دے. اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. یا ارحم الراحمین تو معاف نہ کرے گا تو کوئی دنیا کی چیز ہمیں معاف نہیں کر سکتی. کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. یا ارحم الراحمین ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین تو ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم تجھ سے اس دنیا کی بھلائیاں بھی مانگتی ہیں، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگتی ہیں. اللہ ہم سب کے گھروں کو میں امن عطا فرما دے. اللہ اپنی رحمت عطا فرما دے. اللہ سکھ چین عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین ہم سب کے دلوں کو ایک کر دے. یا ارحم الراحمین ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا کر دے. اللہ اسلام کی محبت پیدا کر دے، اس قرآن کی محبت پیدا کر دے. اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دے.
یا ارحم الراحمین بیرونی حملوں سے ہمیں محفوظ فرمانا، ملک پاکستان کو بیرونی حملوں سے محفوظ فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہم سب میں جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو راحتوں میں بدل دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جو بھی مجھ سے دعاؤں کا کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے، جس کی جو خواہش ہے اللہ تو سب کی خواہشیں پوری کر دے، ساری پریشانیاں دور کر دے، ساری ان کی بیماریاں دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ تو ان کے دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، ان کی مرادوں کو تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ ان سب کی دلوں کے حال اچھے کر دے، ان کی مرادیں پوری کر دے۔ یا ارحم الراحمین سب ان کی مرادیں پوری کر دے۔ اللہ یہ سب تیری رضا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تجھ سے مدد مانگتی ہیں، اللہ تیری رضا کی خاطر ادھر آئی ہیں، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم تجھ سے راضی، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمانا، اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرمانا، اللہ دنیا سے جائیں تو کلمہ نصیب فرمانا، اللہ ادھر سے فرشتہ جان نکالنے آئے، ادھر سے تیری جنت کا پیغام آئے۔ یا ارحم الراحمین ہماری قبروں کو بھی کشادہ کرنا، اللہ جو تیرے پاس چلے گئے ہمارے پیارے اللہ ان کی بھی قبروں کو تا حد نگاہ روشن کرنا، جنت کی کیاریوں میں سے کیاریاں بنا دینا۔ یا ارحم الراحمین آخرت کی سختیوں میں بھی، آخرت کی گھبراہٹوں میں بھی ہمیں راحتیں عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین اس وقت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ یا ارحم الراحمین پل صراط پر چڑھنا آسان فرما دینا۔ اللہ یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ فرما دینا۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار۔ یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں سے کینہ، حسد، بغض اور نفاق جیسی بیماریوں نکال دینا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو ان بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں میں صبر، شکر، تقوی والا اور ایمان والا دل عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اچھے دل والا بنا دے، اللہ ایمان والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین سلامتی والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے لیے خیر ہی پیدا کرتے رہیں، اللہ خیر ہی بانٹتے رہیں، خیر کے کام کرتے رہیں۔ یا ارحم الراحمین اس قرآن سے جڑے رہیں، یا ارحم الراحمین اس قرآن کی تعلیم دینے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین تعلیم حاصل کرنے والا بنا دے، تعلیم کا معلم بنا دے، تعلیم کا ٹیچر بنا دے۔ یا ارحم الراحمین اور ہمیں شاگرد بھی بنا دے اس کا۔ یا ارحم الراحمین اس قرآن کا شاگرد بھی بنا دے، اور جو سیکھیں، جو بھی ہم اس سے ہدایت حاصل کریں اللہ اس کو اپنے عملوں میں لے آئیں۔ یا ارحم الراحمین اس کے بعد باعمل بھی بنانا، اللہ آخرت میں اس کو ہمارے لیے ہمارے آگے نہ کھڑا کر دینا، اللہ اس کو ہمارا دوست بنا دینا، اللہ قرآن کو ہمارا دوست بنا دینا، نماز کو ہمارا خشوع و رضوع والی بنا دینا، اللہ نماز بھی ہماری دوست بن جائے، اللہ ہمیں عبادتوں میں لذت عطا فرما دے، اللہ ہماری عبادتوں میں لذت عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین یہ تمام کام تم ہی کر سکتے ہو، اللہ ہم تو صرف کوششیں کر سکتے ہیں، اللہ تو ہماری ان تمام کوششوں کو پورا کر دینا۔ یا ارحم الراحمین ہم سے قبول فرما لینا، اللہ یہاں بیٹھنا، قرآن کا سننا، یہ تمام کام اللہ تو ہم سے قبول فرما لینا، اللہ تو ہم سے قبول فرما لینا، اللہ ہمیں ظالم نہ بنانا، اللہ ہم ایسے نہ ہوں کہ کسی پر ظلم کریں یا ہم پر کوئی ظلم کرے، اللہ ہمیں ان صحبتوں سے محفوظ فرمانا، اللہ ان صحبتوں سے محفوظ فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا دے، یا ارحم الراحمین ان کو اپنا فرما بردار بنا دے، نمازیں پڑھنے والا بنا دے، اللہ ہمارا بھی فرما بردار بنا دے، اللہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکیں، اللہ جن کے والدین دنیا میں نہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کر سکے، اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقات کر سکے تاکہ ان کی بھی خدمت ہو سکے۔
یا ارحم الراحمین ان کی بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے یا ارحم الراحمین۔ انہوں نے جو بھی دنیا میں کوئی کام کیے، کوئی نافرمانی کا کام اللہ جو غلطی سے ہو گیا، اللہ ان کے تمام گناہ معاف فرما دینا، ہمارے اور بھی پیارے تیرے پاس آ گئے، اللہ ان کو بھی معاف فرما دے، اللہ ان کو بھی اپنی رحمتوں کے سائے کے نیچے رکھنا یا ارحم الراحمین، ان کے لیے بھی جنت الفردوس میں داخلہ فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔